السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی نظم مریض اور مسیحا کی تشریح کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے پہلے شعر کی طرف۔ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ اب یہاں پر پہلا جو شعر ہے اس میں حواس کے معنی ہے ہوش اڑنا، یعنی ہوش اڑنا۔ کیوں کر بتاؤں مطلب کیسے بتاؤں۔ ان اشعار میں شاعر ایک مریض کے بارے میں بتاتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک دن جب وہ بیمار ہوئے اور ہسپتال گئے، وہاں پر ڈاکٹر صاحب کو موجود نہ پا کر انہوں نے نرسوں سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں گئے ہیں۔ جواب میں جب نرسوں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب تو خود بہت بیمار ہیں اور وہ اپنے لیے دوائی لینے حکیم صاحب کے پاس گئے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اگلے دو اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیا، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پہ مشاورت یہ حاض کے زماں، لے کر گئے ہیں کسی ہومیوں کے ہاں۔ اب یہ جو شاعر ہیں انہوں نے کیونکہ ڈاکٹر کو ڈھونڈنا تو تھا، اب وہ ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہوئے حکیم صاحب کے دواخانے پر پہنچ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں۔ تو یہ سن کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ جب حکیم صاحب کے دواخانے سے شاعر کو پتہ چلا کہ وہ قابل حکیم ڈاکٹر صاحب کو کسی ہومیو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ اگلے دو اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ناچار ہومیوں کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بال کا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی مجبور تھے، بے بس تھے اور بیمار بھی تھے، تو ڈاکٹر صاحب کی تلاش میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلے گئے۔ اب جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کلینک تھا اس کا راستہ بہت ہی دشوار گزار تھا۔ جب شاعر بہت سی گلیوں کو پار کر کے وہاں پہنچے تو وہاں جا کر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے انہیں بتایا کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تینوں ایک پیر صاحب کے پاس دم کرانے گئے ہیں۔ اگلے اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو عذرائے احترام۔ اب ان اگلے اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی ہنسی آئی کہ یہ کس طرح کے ڈاکٹر اور حکیم ہیں۔ خیر اب انہوں نے علاج تو کرانا ہی تھا، اب یہ ڈاکٹر صاحب کی تلاش میں پیر جی کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہ شاعر ان تینوں کو ڈھونڈتے ہوئے پیر جی کے آستانے پر گئے تو دیکھا دونوں ڈاکٹر صاحبان اور حکیم صاحب گلی میں سر پکڑ کر پریشان کھڑے تھے۔ جب پیر جی کے مرید خاص نے مریض سے اس قابل ڈاکٹر کا نام سنا تو ان کے گھٹنوں کو پکڑ کر انتہائی عزت اور احترام سے تفصیل بتائی۔ تھا پیر جی کو رات سے سر درد ماہ زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، کہتے ہوئے کہ آج کہاں مر گئے سبھی، وہ آپ کے مطلب پہ گئے ہیں ابھی ابھی۔ اب اگلے جو اشعار ہیں اس میں جو مرید ہے وہ تفصیل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ پیر صاحب آج اپنے آستانے کو چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے ملنے گئے ہیں، کیونکہ ان کو رات سے سر درد اور زکام، اور پیر صاحب بھی سب حکیموں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر والوں کو نہ پا کر آپ ہی کے کلینک پر چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بچوں مجھے امید ہے آپ کو اس نظم کی تشریح اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔